اوکے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف اور دیٹ از پوائنٹر ارتھمیٹکس. تو پوائنٹر ارتھمیٹک کو ہم تھوڑا سا ابھی ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم اریز کی طرف چلیں گے اور باقی کا ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، مینلی ہم کوئی بھی پوائنٹر جب ڈکلیئر کرتے ہیں سے انٹ اسٹیرک پی ٹی آر اینڈ انٹ val equal to 7، ہم پی ٹی آر میں ایڈریس آف ویل اسٹور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم پرنٹ کر دیتے ہیں جی ایڈریس آف ویل اور ہم پی ٹی آر کو انکریمنٹ کر دیتے ہیں. ہم ڈیکریمنٹ بھی کر سکتے ہیں مائنس مائنس کر کے، اور اس کا میننگ یہ ہے کہ پی ٹی آر از اکول ٹو پی ٹی آر پلس 1، تو انکریمنٹ ہو کے واپس ویلیو پی ٹی آر میں ہی اسٹور ہو جائے گی. ہم دوبارہ پوائنٹر کو پرنٹ کر دیتے ہیں اور پھر ہم نئے ایڈریس پہ کوئی اور نمبر اسٹور کر دیتا ہے اور پھر ہم ویلیو پرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیو اپڈیٹڈ ویلیو، اور اب کی بار ہم یہاں پہ ویل پرنٹ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ویلیو اپڈیٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے پوائنٹر ویلیو نہیں، ہم اس کو اسٹیرک پی ٹی آر ہی کرتے ہیں کہ نئی ویلیو اس ایڈریس پہ کیا، کیونکہ ایڈریس اپڈیٹ ہو چکا ہے، انکریمنٹ ہو گیا ہے، نئے ایڈریس کے اوپر ویلیو -4 اسٹور کر دیا اور اب ہم نے دوبارہ اس کو پرنٹ کیا. تو دیکھتے ہیں جی اس کو ذرا رن کر کے. اینڈ ہیئر وی گو. ایک مجھے یہاں پر اینڈ ایل ڈالنا چاہیے تھا، آخر والے کی ہے. اور یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں رن ٹائم ایرر. دس از کالڈ رن ٹائم ایرر. ہمارے کوڈ میں کوئی کمپائلیشن ایرر نہیں آیا، کوئی کمپائلیشن ایرر نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں آیا. کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا بھی شروع ہوا ہے. کوڈ نے پہلا ایڈریس بھی پرنٹ کیا ہے جو کہ اس کو ملا تھا which was 61FEBD8 اینڈ دین انکریمنٹ کیا. انکریمنٹ کر کے دیکھیں 8 میں اگر 4 ایڈ کریں تو 8 9 10 11 12. تو دیکھیں ایگزیکٹلی 8 9 A B C. تو یہ 8 9 A B تک جو ہے وہ پہلا ویریبل ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ C. تو پہلے 4 بائٹس ملی ہیں، 8 ایڈریس 9 ایڈریس A ایڈریس B ایڈریس، اور نیکسٹ پوائنٹر جو ہے وہ نیکسٹ ایڈریس یقیناً C بنتا ہے 0x61FEBC. تو وہ اس نے ٹھیک پرنٹ کیا، یہاں پر اس نے پرنٹ بھی کر دیا نیکسٹ ایڈریس، کیونکہ پوائنٹر ٹو این انٹیجر تھا تو ایک انکریمنٹ کرنے سے 4 کا انکریمنٹ ہوا ہے، کیونکہ انٹیجر 4 بائٹ لیتا ہے. ہم نے جب اس ایڈریس پہ نیکسٹ ایڈریس پہ اس ایڈریس پہ -4 اسٹور کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ونڈوز نے الاؤ نہیں کیا. سی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ونڈوز نہیں الاؤ کرتی، کیونکہ سی کے کمپائلر جو ویلیو پہلے ریکویزٹ کرے گا آپریٹنگ سسٹم سے وہ اسی پہ ریڈ رائٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہمارا کوڈ ہے یہ جسٹ ایک اپلیکیشن ہے، جسٹ ایک کوڈ ہے جو ونڈوز سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے اس کے لیے میموری دے دو، اس نے دے دی. اس نے کہا کہ مجھے ویل کے لیے کوئی میموری دے دو اور اس نے دے دی، اور اس نے یہ والا ایڈریس دیا. ہم نے اس پہ 7 رائٹ کر دیا، ایڈریس بھی ریڈ کر کے پی ٹی آر میں اسٹور کر دیا. اب ہم تھوڑا سا بیانڈ
जो रिस्ट्रिक्शंस हैं विंडोज़ की वो जा रहे हैं। हमने पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जो कि एक डिफरेंट एड्रेस है जो हमें एलोकेट नहीं हुआ, भले वो फ्री पड़ा हो, विंडोज़ उसको यूज़ ना कर रही हो, उस पर कुछ रीड राइट ना हो रहा हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि वो मेमोरी मैनेज करे। तो एक ऐसी लोकेशन को हमने इंक्रीमेंट कर लिया। इंक्रीमेंट करने में कोई इशू नहीं है, प्रिंट करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम उस एड्रेस को राइट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ पे हम वायलेट कर रहे हैं, जिसको हम एक्सेस वायलेशन कहते हैं। और वायलेट ये कर रहे हैं कि हम उस एड्रेस को राइट कर रहे हैं जो कि हमें एलोकेट ही नहीं हुआ। तो इस वजह से प्रोग्राम कंपाइल हो गया, ठीक एग्जीक्यूट भी हुआ, एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ तक ठीक एग्जीक्यूट हुआ, अपडेटेड वैल्यू वो नहीं कर सका क्योंकि एरर। अब नज़र ये आ रहा है कि शायद ये यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये नॉर्मली जब एग्जीक्यूशन होती है तो यूँ कह लें कि ये वाली जो इतनी स्ट्रिंग थी, इतनी स्ट्रिंग ये क्योंकि स्टैटिक स्ट्रिंग थी, तो कोड कंपाइल होते हुए जो ऑप्टिमाइज होता है तो उसमें इतनी स्ट्रिंग तो प्रिंट हो गई, लेकिन उसके बाद एरर आ गया कि आप वो लोकेशन नहीं एक्सेस कर सकते जो आपको एलोकेट नहीं हुई। ठीक है, तो इसको हम डीबग नहीं करेंगे, क्लोज प्रोग्राम कर देंगे और यूं एग्जिट विद कोड 255। तो ये एग्जिट कर गया है, विद कोड 0 नहीं किया क्योंकि एरर आया है। जस्ट एक इसको कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पॉइंटर को डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब PTR इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर सकते। ओके जी, हम चलते हैं पॉइंटर्स एंड अरेज। पॉइंटर्स एंड अरेज में हम पहले एक इंटीजर टाइप की अरे डिक्लेयर कर लेते हैं, से मार्क्स, और 3 लेंथ की हम अरे रख लेते हैं। एंड सिमिलरली हम एक शॉर्ट टाइप की अरे रख लेते हैं, से क्विज। अच्छा जी, अब हम 2 पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं, एक इंट स्टैटिक PTR to marks and similarly short static PTR to quiz। इंपॉर्टेंट इसमें ये है और पॉइंट टू नोट ये है कि आप PTR मार्क्स इक्वल टू मार्क्स लिख सकते हैं और कोई एरर नहीं। हालांकि ये अपेरेंटली ये इंट मार्क्स एक वेरिएबल है ऑफ द टाइप इंट, और ये एक पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर। हम पहले कह रहे थे कि ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन अरेज में लिख सकते हैं, क्योंकि अरेज में ये मार्क्स भी एक पॉइंटर है। थोड़ा सा इस पॉइंटर से डिफरेंट है, लेकिन ये पॉइंटर है। हम आगे चल के देखते हैं, जस्ट एक डिफरेंस है, अदरवाइज ये परफेक्टली वही पॉइंटर है। ठीक है, PTR क्विज इज इक्वल टू क्विज। तो हमने दोनों वेरिएबल्स जो कि अरेज हैं उनके पॉइंटर्स इनको असाइन कर दिए। अब अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करते हैं, से cout PTR marks
اور مارکس +1 مارکس +2، یا ہم یہاں پہ پلس پلس کریں اور پھر پلس پلس کریں، ایک ہی بات ہے. اینڈ سملرلی ہم ان کو پی ٹی آر کو اس کر دیتے ہیں. اور اس کی آؤٹ پٹ دیکھ لیتے ہیں. جی ہم نے ایک انٹ ٹائپ کی ارے بنائی، ایک شارٹ ٹائپ کی ارے بنائی، پوائنٹر بنائے، دونوں سیم ٹائپ کے، اور ڈفرینس یہ تھا کہ ہم نے یہاں پر اینڈ آپریٹر نہیں یوز کیا. اب یہاں پر اینڈ آپریٹر ایرر دے رہا ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ assigning int static from incompatible type int static ہم it's like a type casting. تو ہم سمپلی جو بھی ویریبل نیم ہوگا اگر ارے ہے تو ایز اٹ از لکھ دیں گے، اینڈ آپریٹر ریفرنس آپریٹر نہیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اب یہ امپورٹنٹ آؤٹ پٹ ہے. اب دیکھیں مارکس کو جو پہلی ویلیو تھی یہ والی 4، اس کو یہ ایڈریس ملا FEAC، اور C کے بعد اگر آپ 3 اور کاؤنٹ کر لیں CDEF، تو F تک ایڈریسز اس کو مل گئے کیونکہ یہ 4 بائٹ کا انٹیجر ہے. نیکسٹ AF تک اس کو ملے، اور AF کے بعد ہمیں پتا ہے کہ AF کے بعد B0 آتا ہے. B0 B1 B2 B3 9 کو ملے، اور پھر B4 اس کو ملا 4 کو، B4 B5 B6 B7. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں یہ ڈفرنٹ سیریز ہے. شارٹ کے پہلی ویلیو کو جس کو ہم کوئز کہہ رہے ہیں، یا کوئز آپ 0 لکھتے ہوتے ہیں عام طور پہ بریکٹ میں 0، تو اس کو جو ایڈریس ملا ہے 5 کو، وہ ملا ہے FEA6. 6 کے بعد 7 کے بعد دیکھیں 8 آ گیا، 4 بائٹس نہیں 2 بائٹس لوکیٹ ہوئی ہیں صرف اس کو. اور پھر آگے 8 کو ملا ہے 8 A8 A9 اس کے لیے ریزروڈ ہے، اور دین A10 تو نہیں ہوگا، AA ہوگا انفیکٹ. تو AA اس کو ریزرو ہوا، اور AA اور AB 2 ایڈریسز اس کو ملے ہیں. اور یوں ہم اریز میں ہم نے پہلے ان کا جو ایڈریس تھا وہ ریڈ کر لیا. یہ بیس ایڈریسز کو کہتے ہیں، کوئی اس کا بیس ایڈریس. ہم نارملی ان کو مارکس بریکٹ میں 0 بھی لکھتے ہیں، اور پھر ان کو انکریمنٹ کر کے ہم نے دیکھا ہے جب ہم ایک انٹیجر ٹائپ کے پوائنٹر کو انکریمنٹ کرتے ہیں تو 4 کا انکریمنٹ ہوتا ہے. جب ہم شارٹ ٹائپ کے پوائنٹر کو انکریمنٹ کرتے ہیں تو 2 کا انکریمنٹ ہوتا ہے. تو کمپائلر کو پرفیکٹلی آئیڈیا ہے کہ وہ کس ٹائپ کے پوائنٹر میں انکریمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ ٹائپ ہم نے اوپر مینشن کیے. یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی بھی انٹ ٹائپ کے پوائنٹر میں شارٹ نہیں اسٹور کر سکتے، اور شارٹ ٹائپ کے پوائنٹر میں انٹ کا ایڈریس نہیں اسٹور کر سکتے، اور ان کو میچ کرنا چاہیے. یا وہ وائڈ ہو تو اسائنمنٹ پوائنٹ پہ وہ خود بخود ہم اس کو وائڈ کر دیتے ہیں. اور پھر کر کے دیکھ لیتے ہیں. CDE یہ دیکھیں یہ ایشو ہوا.
6 7 8. تو اریز میں جب آپ وائڈ پوائنٹر کریں گے تو وہ سمپل ایک ایک بائٹ کا انکریمنٹ کریں، نیکسٹ ایڈریس، اور یوں آپ کا ڈیٹا. اب آپ اگر یہاں سے ریڈ کریں گے تو ڈیٹا ٹھیک ریڈ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایڈریس ڈفرینٹ ہے، کمپیوٹر نے اس کو ایڈریس ڈفرینٹ ایلوکیٹ کیا ہوا. 6 جو 4 کو ایلوکیٹ کیا ہے اس سے 4 بائٹ نیکسٹ کو ایلوکیٹ کیا، جبکہ اس نے سمبل ایک ایک کا انکریمنٹ کیا. تو وائٹ پوائنٹر جو ہے وہ اس میں آپ سٹور تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ٹائپ کاسٹ کرنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا پوائنٹر کو شارٹ میں یا انٹ میں. تو سمپل وائڈ پوائنٹر میں ارے سٹور کر کے آپ انکریمنٹ کرنے سے 4 کا انکریمنٹ نہیں ہوگا. انٹ شارٹ کمپیٹیبل ٹائپ کا پوائنٹر لیں، اور اب دیکھیں وہ 4 کا انکریمنٹ اور 2 کا انکریمنٹ ہو رہا ہے. یہ وہی بات تھوڑا سا پکٹوریلی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ کریکٹر ارے میں جب آپ انکریمنٹ کریں گے مائی کار سے مائی CHR ایک ویریبل ہے آف ٹائپ کریکٹر، آپ اس میں پلس کرتے ہیں تو آپ نیکسٹ ایڈریس پہ جاتے ہیں. شارٹ میں جب آپ شارٹ پوائنٹر میں انکریمنٹ کرتے ہیں تو آپ 1 ایک سکپ کر کے آگے جاتے ہیں، مطلب 2 بائٹس ایک شارٹ کے لیے ہوتے ہیں تو ایک سکپ کر کے آگے جائیں گے. مائی لانگ میں ڈیفینیٹلی لانگ بھی 4 بائٹس کا ہوتا ہے، تو 4 بائٹس یہ ایڈریس اگر اس کو اسائن ہوا ہے تو 3 بائٹس سکپ کر کے 4 پہ آگے جائیں گے. تو یہ پیورلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوائنٹر کی ٹائپ کیا ہے، تو وہ اکارڈنگلی جب اس میں ارتھمیٹک انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کریں گے تو اسی حساب سے ہوگا. اوکے جی، لیکن ایک چیز جو ہم نے شروع میں بات کی کہ اس پوائنٹر میں اور اس پوائنٹر میں ڈفرینس ہے، وہ یہ ڈفرینس ہے کہ سے میں اگر کوئی انٹیجر اور ڈکلیئر کر دوں انٹ val is equal to 9 اور انٹ static ptr to val is equal to and val، تو میں نے ویل کا ایڈریس ریڈ کر کے ptr val میں اسٹور کر دیا. اب یہ ممکن ہے کہ میں ptr مارکس میں پہلے مارکس اسٹور کیا، اب ptr val اسٹور کر دوں. یہ بالکل ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ مارکس بھی پوائنٹر ٹو انٹیجر ارے ہے اور ptr مارکس بھی پوائنٹر ٹو انٹیجر ارے ہے، لیکن ہم مارکس ایکول ٹو ptr val نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے، it's like array type int3 is not assignable. یہ بیسک ڈفرنس ہے کہ آپ نے پوائنٹر ٹو این انٹیجر ڈکلیئر کیا اس طرح، تو آپ اس میں کسی بھی انٹیجر ٹائپ کا پوائنٹر سیو کر سکتے ہیں. جیسا میں نے ptr val کیا، یہاں پر میں نے ایک val انٹیجر ٹائپ کا اس کا پوائنٹر ریڈ کر کے اس میں اسٹور کر دیا. مارکس بھی میں نے اسٹور کر دیا تھا، ہو گیا، کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن مارکس میں آپ پوائنٹر نہیں سیو کر سکتے پوائنٹر ٹو این انٹیجر، کیونکہ یہ رائٹیبل پوائنٹر نہیں ہے. یہ پوائنٹر ہے جسٹ ریڈ کرنے کے لیے، یہ پوائنٹر نہیں ہے رائٹ کرنے کے لیے. مطلب آپ اس کے اوپر کوئی دوسرا ایڈریس نہیں رائٹ کر سکتے، اس کا ایڈریس نہیں چینج کر سکتے. تو یہ بیسک ڈفرینس تھا جو میں نے شروع میں بتایا کہ مارکس بھی ایک پوائنٹر ہے اور پوائنٹر ٹو این انٹیجر جو ہم خود ڈکلیئر کرتے ہیں وہ بھی ایک پوائنٹر ہے. لیکن دونوں میں ایک بیسک ڈفرینس یہی ہے کہ مارکس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، مارکس کے اوپر کوئی دوسرا ایڈریس نہیں رائٹ کر سکتے، پوائنٹر ٹو این انٹیجر رائٹ نہیں کر سکتے ہیں. اوکے جی، ہم بات کر لیتے ہیں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کرنے کی تھرو پوائنٹرز. تو ہم فی الحال ان میں سے کسی ایک ارے کی بات کر لیتے ہیں، سے مارکس کی. تو ایک تو روٹین میں ہم لکھتے تھے مارکس اور بریکٹس میں 0 لکھ دیا، 1 یا 2، اور ہم اس کو اوور رائٹ کر دیتے ہیں 6. یہ بالکل پاسبل ہے. سو یہ میتھڈ تھا جس میں ہم پہلے ارے میں ڈیٹا اوور رائٹ کر سکتے تھے، ریڈ رائٹ کر سکتے تھے، کہ ہم اسکوئر بریکٹس میں انڈیکس پاس کر کے
और उस लोकेशन पे कोई नई वैल्यू राइट करते हैं। जैसे मैंने 4 को 6 से रिप्लेस कर दिया। मार्क्स ऑफ 0 पे पहले 4 पड़ा हुआ है, अब मार्क्स ऑफ 0 पे 6। मैं PTR मार्क्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट करें एंड वैल्यू एट PTR marks equal to -6 and similarly और यहाँ पे 9 राइट कर दोगे। तो यहाँ पे हमने -6 और 9 राइट कर दिए। एक दो फिर इंक्रीमेंट किया। यहाँ पे हम फॉर लूप लगा के इसको प्रिंट कर लेते हैं। -6 और 9 हो गए। ये वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं आप सिंपल पॉइंटर्स से। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट करने की है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि कोई वेरिएबल जिस तरह आपने इंट आई डिक्लेयर किया है तो इसका स्कोप जस्ट ये ब्रेसेस हैं, ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, इसके इन बिटवीन एक्सेसिबल है। इससे बाहर आप आई को एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेसिबल नहीं है। देखें रेड है कि ये डिक्लेयर्ड ही नहीं है आई। हालांकि आई यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है लेकिन उसका स्कोप सिर्फ इतना है कि वो इन ब्रेसेस के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझ आएगी आगे चल के, हम जब अभी थोड़ा सा फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो तब। ओके जी, फंक्शन हम बहुत डिटेल में कर चुके हुए हैं। खैर उस पर तकरीबन 3 लेक्चर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं पॉइंटर्स को अपडेट करने के बाद, पॉइंटर्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने के बाद अब मेरा ये ख्याल है कि एक छोटा सा रिव्यू फंक्शंस का भी हो जाना चाहिए। तो मैं जस्ट एक ही कोड को 4 दफ़ा लिखूँगा और से हम देखते हैं कि इन चारों में क्या फ़र्क है। मैं चारों के स्क्रीनशॉट्स लेके और फिर एंड पे हम चारों को कंपेयर कर लेंगे। से हमारे पास वाइड अपडेट वैल int x, int y, और int a is equal to 10, b is equal to 34, और हम यहाँ पे cout before calling update val, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं वाइड और हम यहाँ पे x को असाइन कर देते हैं 12 और y को असाइन कर देते हैं 20। वाइड मतलब हम रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं अपडेट वैल
और ए कामा बी। हमने दो वेरिएबल जो थे उसको पास कर दिए जो हमारे पास थे, और अब हम आफ्टर कॉलिंग अपडेट वैल्यू, ठीक है, तो हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया और फिर उनको दोबारा प्रिंट किया। तो वो पहले भी यही थे और बाद में भी यही रहे, वो चेंज नहीं हुए। उसकी रीज़न ये है कि हम दो वेरिएबल्स पास कर रहे हैं फंक्शन को और रिटर्न कुछ भी नहीं करवा रहे। तो ये बात समझने की है कि जैसा फॉर लूप के अंदर या इफ एल्स के अंदर जब हम ब्रैकेट्स ब्रेसेस के अंदर कोई चीज़ पास करते हैं इंट एक्स और इंट वाई, तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये दो डिफरेंट लोकेशंस हैं। इंट एक्स इंट वाई ये बिल्कुल डिफरेंट एड्रेसेस हैं, डिफरेंट एड्रेसेस पे दो वेरिएबल स्टोर्ड है। और ये जो इंट ए और इंट बी हैं ये इस मेन के अंदर हैं और ये इंट एक्स वाई इस लोकल फंक्शन के अंदर है। तो जब हम इसको पास कर रहे हैं यहां से तो पास तो हो गए, लेकिन ये रिटर्न नहीं हुए। मतलब हमने ए और बी पास कर दिए और दोबारा ए और बी प्रिंट करते हुए यही ए और बी दोबारा प्रिंट कर दिया। ये एक्स वाई हम यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते, यहां पर हम एक्स नहीं लिख सकते कभी भी इस तरह एक्स और वाई, क्योंकि वो एक्स और वाई का स्कोप ये है कि वो एक्स और वाई इस लोकल फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं। तो ये बड़ा मीनिंगलेस सा कोड है कि मतलब इसमें कोई वो नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है, बग है ये एक, कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि शायद हमने ये वेरिएबल्स पास कर दिए तो अपडेट हो गए। नहीं, हमने यहाँ से रिटर्न नहीं करवाए। और अजीब बात ये है कि आप से जो अपडेटेड लैंग्वेजेस हैं या न्यू लैंग्वेजेस हैं उसमें आप रिटर्न ए कामा बी कर सकते हैं, मल्टीपल रिटर्न कर सकते हैं। सी में ये पॉसिबल नहीं है मल्टीपल रिटर्न, एक ही चीज एक ही वेरिएबल रिटर्न हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो ये हम देखते हैं अभी। तो हम यहाँ पर आपको पॉइंटर यूज करने पड़ते हैं। अगर आप बाई रेफरेंस बाई एड्रेसेस चीजें पास करें और बाई एड्रेसेस वहीं पे जाके अपडेट करें तो आपको मल्टीपल रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इंट लिख सकते हैं लेकिन एक वैल्यू रिटर्न करवा लेंगे। अगर आपको मल्टीपल रिटर्न करवानी है तो क्या करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ी लिमिट है रिटर्न टाइप के ऊपर। ओके जी, एक तो सिंपलेस्ट सोल्यूशन है बाय रेफरेंस पास करना। बाय रेफरेंस पास करने में हमें रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, एक ऑप्शन तो ये है कि हम पॉइंटर्स पास कर दें, इंट स्टैरिक और यहाँ पर भी स्टैरिक। लेकिन अब यहाँ पर हमें स्टैरिक एक्स करना होगा और स्टैरिक वाई हो करना होगा कि वैल्यू एट एक्स और वैल्यू एट, क्योंकि पॉइंटर पास किए हैं। और यहाँ पर भी क्योंकि हम वहाँ पर एड्रेसेस पास करें तो यहाँ पर भी हम एड्रेसेस पास करने होंगे, वैल्यूज नहीं पास करनी होंगी, ए और बी के एड्रेसेस पास करने होंगे। ठीक है, तो यूं देखें, बिफोर कॉलिंग 10 and 34, आफ्टर कॉलिंग 12 and 20, हमने यहाँ पर उनको एड्रेसेस पास किए और उन्हीं एड्रेसेस पे अब यहाँ पर ये एक्स और वाई दो एड्रेसेस हैं और वो एड्रेसेस मतलब पॉइंटर वेरिएबल हैं और ये एड्रेसेस इनको पास हुए हैं और उन्हीं एड्रेसेस पे वैल्यू एट दिस एड्रेस को चेंज कर दिया है और वैल्यू एट दिस एड्रेस उसको भी अपडेट कर दिया है। और जब हमने यहाँ पर ए और बी को प्रिंट किया है तो ए और बी का एड्रेस तो नहीं चेंज हुआ, हमने ए और बी के एड्रेसेस इस फंक्शन को पास किए थे, इस फंक्शन ने एड्रेसेस पे जाके वैल्यूज चेंज कर दी और हमने दोबारा उनको प्रिंट कर दिया यहाँ पे, तो यूं वैल्यूज अपडेट हो गई। ठीक है, तो एक ये मेथड है। एक और भी ऑप्शन है कि हम यहां पर स्टैरिक की बजाय एंड ऑपरेटर यूज कर लें, जो कि हमने इससे पहले ये नहीं यूज किया, और यहां पर भी एंड यूज कर लें और फिर हमें यहां पर वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है
اور یہاں پر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں آپ. اب انفیکٹ ہم نے جو میتھڈ بنایا ہے وہاں پر ریفرنسز یوز کیے ہیں, تو ہمارے ریفرنسز ہی پاس ہو رہے ہیں. لیکن جب ہم اے اور بی پاس کر رہے ہیں تو ہم ریفرنس ہی پاس کر رہے ہیں, تو ہمیں پوائنٹر پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ زیادہ سمپلیفائڈ اپروچ ہے کہ ہمارا کوڈ میں ہم ان ویریبلس کو سمپل ویریبلس کی طرح یوز کر رہے ہیں, ایکس اور وائی, ویلیو ایڈ نہیں یوز کر رہے ہیں, کیونکہ یہ میپ ہوئے ہیں. انفیکٹ اب یہ میپ ہوئے ہیں, اس طرح میپ ہوئے ہیں کہ جو اے اور بی تھے ان کے جو ریفرنسز تھے وہی ریفرنسز ایکس اور وائی کو پاس ہو گئے ہیں کہ ایکس وائی یہاں لوکل میں اس فنکشن میں ایکس اور وائی سیم ایڈریسز کو پوائنٹ کر رہے ہیں جن ایڈریسز کو اے اور بی پوائنٹ کر رہے ہیں. تو دیٹس لائک میپنگ, کہ ایک ہے کہ ہم ان کے پوائنٹرز پاس کر دیں اور ان پوائنٹرز پہ ان کو ایز اے پوائنٹر ڈیل کر کے یہاں پہ ویلیو ایٹ ایکس چینج کریں اور وائی کو اپڈیٹ کریں. اور دوسرا آپشن یہ میپنگ کا ہے کہ ہم نے اے اور بی کو میپ کر دیا ہے ایکس اور وائی پہ, کہ اس کے لوکل ویریبل ایکس وائی بھی سیم ایڈریسز کو پوائنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ویریبلز ہیں, جسٹ ویریبلز آف ٹائپ انٹ, تو آپ ان کو ایز اے ویریبلز یوز کر سکتے ہیں. آپ کو اسٹیرک ایکس اور اسٹیرک وائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ان تینوں کو کمپیئر کر لیتے ہیں, تینوں میتھڈ. اوکے جی, یہ تینوں کوڈ ہیں اور اس میں دیکھیں کہ ہم نے پہلے والا تو خیر تھوڑا سا ابسرڈ کوڈ ہے کہ ہم جو ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے ہم نے اس میں نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ پروٹوٹائپ لکھتے ہیں تو اس کا ڈیٹا ٹائپ مینشن کرتے ہیں اور ریٹرن ٹائپ بھی مینشن کرتے ہیں. اگر نہ ہو تو وائڈ لکھتے ہیں, اور سیم لائن آپ ٹائپ کرتے ہیں جب آپ فنکشن ڈیفینیشن لکھتے ہیں. سو اٹس اے پروٹوٹائپ, دیٹس اے فنکشن ڈیفینیشن. لیکن جب آپ کال کرتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹا ٹائپ نہیں مینشن کرتے, وہ ڈیٹا ٹائپ آپ کو کمپیٹیبل ڈیٹا ٹائپ کہ انٹ ایکس انٹ وائی, یہاں پر آپ نے اوپر کمپیٹیبل ڈیٹا ٹائپ اے اور بی کی لکھی ہے, اے بھی انٹ ہے اور بی بھی انٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ایرر بھی نہیں آئے کیونکہ یہ دونوں انٹ ہیں. تو یہاں پر ڈیٹا ٹائپ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پر ڈکلیئرڈ ہے. یہاں پر ڈیٹا ٹائپ لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ویریبلس کو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور آگے پاس کر رہے ہیں, تو یہاں پہ ڈیٹا ٹائپ مینشن کرنی ضروری ہے. یہاں پہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اوپر مینشن کر دی ہوئی ہے اور وہی یہاں پہ پاس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دو کہ ہم نے اس کوڈ میں ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا, یہ بڑا ابسرڈ کوڈ ہے. اور جسٹ یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو ملٹیپل ویلیوز ریٹرن کروانی ہو, جسٹ ویلیوز اپڈیٹ کرنی ہے, تو یہ نہیں پاسبل بائی ویلیو پاس کرنا. اس کو ہم بائی ویلیو پاس کرنا ہے, تو ہم بائی پوائنٹر ریفرنس, بائی پوائنٹر ہم پاس کر سکتے ہیں کہ ہم اے اور بی کا ایڈریس پاس کریں, وہ ایڈریسز ایکس اور وائی کو پاس ہوں, اور یہاں پر ایکس وائی کو ایڈریسز پاس ہوئے, ویلیو ایٹ دس ایڈریس ہم اپڈیٹ کر دیں تو ہمیں ریٹرن کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہماری ویلیوز اپڈیٹ ہو جائیں گی اور نیو ویلیوز پرنٹ ہو جائیں گی. یہاں پہ 12 اور 20, یہاں پہ 10 اور 34 پرنٹ ہوں گی, یہاں پہ 12 اور 20, کیونکہ وہ انہی ایڈریسز پہ جا کے ویلیوز کو اپڈیٹ کیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بیٹر وے یہ ہے کہ آپ ان کو میپ کر دیں کہ آپ اے اور بی ایز اٹ از پاس کر رہے ہیں. یہاں پہ میرے پاس یہ اینڈ پرنٹ کر رہا ہے, آپ کے پاس نہیں پرنٹ کرے گا کیونکہ تھوڑا سا ایڈوانس ایڈیٹر ہے, اور آپ نے دو ویریبلس ڈکلیئر کیے, یہاں پہ انٹ اینڈ کیا, یہاں پہ انٹ اسٹیرک کیا تھا. ٹھیک ہے, انٹ اینڈ وائی, پروٹوٹائپ بھی یوں ہی لکھا, لیکن یہاں پہ اسٹیرک نہیں کیا کیونکہ ہم نے دو ویریبلس بنائے ہیں جن کو میپ کیا ہے اے بی پہ. ٹھیک ہے, تو انہی ایڈریسز, یہ ایکس اور وائی بھی انہی ایڈریسز کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو اپڈیٹ کر دیا ہے, تو وہ ویلیوز اپڈیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ 3 ویز ہیں. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ یہ دو کے میتھڈ ویلڈ ہے, لیکن فی الحال ہم نے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا کہ ہمیں 2 ویلیوز ریٹرن کروانی تھی. لیکن یہ نوٹ کرنے کی بات ہے جب ویلیوز بائی ویلیوز ہم پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں, بائی ویلیوز ریٹرن کرتے ہیں, تو یہاں پر ہم کبھی بھی ڈیٹا ٹائپ مینشن نہیں کرتے پاس کرتے ہوئے, اور پروٹوٹائپ میں اور ڈیفینیشن میں ہم ڈیٹا ٹائپس مینشن کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ریٹرن ٹائپ میں بھی اگر سی کو اسائن کر رہے ہیں, ایک اس کی ریٹرن ٹائپ انٹ ہے, تو سی ایکول ٹو اپڈیٹ ویلیو کر دیں گے, تو وہ ویلیو سی کو اسائن ہو جائے گی. لیکن سی کی ڈیٹا ٹائپ رن ٹائپ پہ بھی بتا سکتے ہیں وہاں پہ, اور اوپر بھی بتا سکتے ہیں. یہاں پر جب بائی ریفرنس پاس کر رہے ہیں بائی پوائنٹرز, تو آپ یہاں پہ اینڈ اے اور اینڈ بی, ایمپرسنٹ اے ایمپرسنٹ بی کر کے پاس کرتے ہیں کیونکہ پوائنٹرز ہیں, اور اس کو پوائنٹرز پاس ہوئے, اور ویلیوز کو جب یوز کرنا ہوگا, ایکسیس کرنا ہوگا, تو ویلیوز ایٹ, کیونکہ ایکس جو ہے وہ پوائنٹر اور وائی بھی پوائنٹر ہے.
اور یہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ میپ کر رہے ہیں سیم ایڈریسز کے اوپر اے اور بی کو ایکس وائی کو اے بی پہ میپ کر رہے ہیں. تو ہم نے اے بی پاس کیا ہے, اے اور بی, اور یہاں پہ اینڈ ایکس اور اینڈ وائی کی وجہ سے وہ ویلیوز میپ ہوئی ہیں دو ڈفرنٹ ویریبلز پہ ایکس اور وائی کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کوئی چینج نہیں ہے, بائی ویلیو میں بالکل جسٹ لائک بائی ویلیو پاس کیا ہے, ویلیوز اس طرح لگ رہا ہے بائی ویلیوز, لیکن فنکشن ڈیفینیشن میں ان کو اینڈ کر کے انٹ ایمپرسنٹ وائی کیا ہے, اور یہاں پر بھی سمپل ویریبلز کی طرح ٹریٹ کیا, کوئی پوائنٹرز کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا کیونکہ ایکس وائی سیم ویلیوز پہ پوائنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسٹ وے ہے. تھوڑا سا کنفیوژن ہے, ایک دو دفعہ پریکٹس کرنے سے آپ کو تینوں, بہت زیادہ ورائٹی نہیں ہے, جسٹ 3 پاسبل ویز ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے. اریز میں جب اریز پاس کر رہے ہوں گے تو آپ کو سمپلی ارے کا جو نیم ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بائی ریفرنس پاس ہو جائے گی. تو ہم یہاں پہ انفیکٹ اب 3 ٹاپکس کلوز کر رہے ہیں, پوائنٹرز بھی, اریز بھی اور فنکشنز بھی. ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس چاہیے ہوگی, لیکن یہ 3 ٹاپکس پرفیکٹلی, کچھ تھوڑا بہت ایسا جو آبجیکٹ اورینٹڈ سے ریلیٹڈ تھا, یا کچھ ٹاپکس ایسے جو ارتھمیٹک سے زیادہ ڈیٹیل میں تھے وہ میں نے ڈسکس نہیں کیے, پوائنٹر ارتھمیٹک کے, یا فنکشن ان لائن فنکشن ہو گیا, یا میکروز ہو گئے, وہ میں نے ڈسکس نہیں کیے, لیکن ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہم نے فلفل کر لیا. تو ہوپ فلی ہم نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے. اللہ حافظ.